بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کو خلافت کو بخوشی منظور فرمایا ہے اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا ہے کہ جیسا کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بصرہ تشریف لائے تو ابن القوا اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے آپ سے زیادہ اس معاملے میں صحیح بات اور کون کہہ سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر نہ کھڑا ہونے دیتا، میں ان دونوں کو انہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا چاہے میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یکا یک وصال ہوا، بلکہ کئی دن تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز رہی، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ مؤذن نے پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت سے باز رکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو، ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کرنے کے بعد پھر انہیں کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا، جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا، چونکہ نماز دین کے اصل ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین و دنیا دونوں کے قائم فرمانے والے تھے۔ اس لیے ہم سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور سچی بات یہی ہے کہ وہی اس کے اہل بھی تھے۔ اس لیے کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا اور نہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے روگردانی کی۔ اسی بنا پر میں نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ادا کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت یا بیت المال سے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا وہ ہم نے بخوشی قبول کیا۔ جہاں کہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی دیں یعنی حدود جاری کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بہترین جانشین اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے تھے، تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر بھی کسی شخص نے بالکل اختلاف نہیں کیا اور نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوا۔ ایک فرد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بیزار نہیں ہوا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق بھی ادا کیے اور پورے طور پر ان کی اطاعت کی۔ ان کے لشکر میں بھی شریک ہو کر دشمنوں سے جنگ کی۔ انہوں نے جو کچھ مجھے دیا میں نے خوشی سے لے لیا۔ انہوں نے مجھے لڑائیوں پر بھیجا، میں نے دل کھول کر کافروں سے مقابلہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں بھی اپنے کوڑوں سے مجرموں کو سزائیں دی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت اور اسلام دانے میں سبقت اور اپنی دوسری فضیلتوں کی جانب دل میں غور کیا تو مجھے یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری خلافت کے بارے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن غالباً حضرت عمر کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ نامزد نہ کر دیں گے جس کے اعمال کا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا بلکہ خلیفہ کے مقرر کرنے کا مسئلہ 6 قریشیوں کے سپرد کیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب ان 6 ممبروں نے انتخاب خلیفہ کے لیے اجلاس طلب کیا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب خلافت میرے سپرد کر دی جائے گی۔ یہ کمیٹی میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور مجھی کو خلیفہ منتخب کرے گی۔ جب کمیٹی کے سب افراد جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں سے وعدہ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرما دے ہم سب اس کی اطاعت کریں گے، اس کے احکام کو خوشی سے بجا لائیں گے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آ گئی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اصل میں دوسرے کی بیعت کے لیے تھا۔ بہرحال میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی اور خلیفہ اول و دوم کی طرح ان کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ ان کے حقوق ادا کیے، ان کی سرکردگی میں جنگیں لڑیں، ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں بھی دی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ کے جن سے میں نے نماز کے سبب بیعت کی تھی وصال فرما چکے اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی رخصت ہو گئے، لہٰذا یہ سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کر دی۔ مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے باشندوں نے اور کوفہ و بصرہ کے رہنے والوں نے میری بیعت کر لی۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل وہ شخص کھڑا ہوا یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرابت، علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر نہیں، اس لیے میں اس شخص کے مقابلے میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس تفصیلی بیان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ان کی خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا تھا اور نہ ان سے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت سے انکار نہیں کیا اور نہ ان کی مخالفت کی، بلکہ ہر طرح سے ان کا تعاون کیا اور ان کی اطاعت کو قبول فرمایا۔